بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس کو نعمتیں عطا کرے۔ عرب ایک ایسا خطہ تھا کہ جو ریگزار تھا اور پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا حضرت ابراہیم سے کہ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں لے جاؤ جہاں زراعت نہیں ہوتی، وہ زمین زراعت کے قابل نہیں ہے۔ یعنی یہ اطلاع عجیب و غریب تھی کہ وہاں جانا ہے جہاں زراعت نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کا رزق زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ جب زراعت نہیں ہوگی تو وہاں درخت بھی نہیں ہوں گے، جب درخت نہیں ہوں گے تو پرندے بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن درخت ہوں یا زراعت ہو یا پرندے ہوں، ان کی بنیاد پانی سے ہے۔ اس اعلان کے معنی یہ تھے کہ وہاں جاؤ جہاں پانی نہیں ہے، لیکن وہاں ماں اور بیٹے کے قدم جو پہنچے تو اصل چیز جو ہے جینے کے لیے، درختوں کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، انسانوں کے لیے وہی پانی انتظار کر رہا تھا، حاضرہ تھا، تاکہ حاضرہ آئیں تو زمین کا کلیجہ پھٹ جائے اور چشمہ ابلنے لگے۔ چونکہ پورے عرب میں پانی کا کال تھا اور پانی نہیں ملتا تھا، عرب پانی کی تلاش میں رہتے تھے کہ پانی کہاں مل جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدھ چشمے کسی پہاڑ سے گرتے ہوئے مل گئے کسی وادی میں تو ان کے لیے نعمت تھی۔ ظاہر ہے کہ جہاں نخلستان ہوگا اور جہاں گھاس اگے گی وہیں ٹھہر سکتے ہیں، اس لیے کہ جن جانوروں کو ساتھ لے کر چلتے تھے ان کے لیے غذا کا انتظام کہاں سے کرتے۔ اتنا بڑا جزیرہ تھا کہ اسی میں صدیوں سے چکرا رہے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آس پاس کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، اور وہ اس صحرا سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور اسی تلاش میں کارواں، ایک کارواں دوسرا کارواں صحراؤں میں بھٹکتا رہتا، پانی کی تلاش میں، کہیں پانی مل جائے وہیں ٹھہر جائیں گے۔ لیکن اتنے بڑے جزیرے میں، جزیرے عرب میں بہت دور دور پانی تھا، اور اگر کبھی پانی مل گیا تو زندگی ہو جاتی تھی۔ لیکن اگر چلتے چلتے پانی نہیں ملتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب پانی نہیں ملے گا، ہمارے جانور بھی مر جائیں گے، اونٹ بھی مر جائیں گے، ہماری بھیڑ بکریاں بھی مر جائیں گی، اور پھر ہم بھی مر جائیں گے۔ تو ان کے یہاں یہ رسم تھی کہ جب وہ مایوس ہو جاتے کہ اب رزق نہیں ملے گا اور پانی نہیں ملے گا تو اپنے خیموں کو ہی وہ قبرستان سمجھتے تھے اور گڑھے کھود کر اس میں لیٹ جایا کرتے تھے، اوپر سے خیمے اوڑھ لیا کرتے تھے اور پھر اسی میں مر کے رہ جاتے۔ یہی ان کی قبریں ہوتی تھی۔ یہ زندگی کوئی زندگی تھی، یہ زندگی کوئی زندگی تھی۔ اور ایسے میں جب زمزم نکلا اور قبیلہ بنی جرہم نے وہاں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہاں پانی نکلا ہے۔ پھر کیا تھا، مکہ آباد ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آبادی ہو گئی۔ لیکن وہ صحرا نشین جو شہر مکہ تک نہیں پہنچ سکے تھے، وہ صحرا کے مختلف صوبوں میں بھٹک رہے تھے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مکے میں پانی نکل آیا ہے، اور وہ مر جایا کرتے تھے۔ جب ایسا ہوتا اور وہ مر جاتے، کہیں سے خبر ملتی اور کوئی کارواں ادھر سے گزرتا اور دیکھتا کہ خیموں کا قبرستان بن گیا ہے اور یہ مر گئے ہیں، تو وہ واپس آ کے مکے میں داستانیں سناتے کہ فلاں فلاں کارواں مر چکا ہے، ان کے جانور بھی مر چکے ہیں، ان کو پانی نہیں ملا تھا۔ یہ خبریں مکے آتے رہتی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب یہ منزل آئی کہ جناب ہاشم کا دور آیا جو حضور کے دادا تھے، تو ان کے دور میں
جناب ہاشم کا ایک بیٹا تھا جو عبد المطلب سے بڑا تھا، جس کا نام اسد تھا۔ وہ 5-6 سال کی عمر کا تھا۔ محلے کے بچے اس کے دوست تھے۔ ایک دن اسد روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، رونے لگے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آج میرے دوست میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے اور وہ کہتے تھے اب گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پانی نہیں تھا تو کھیت کہاں سے اگتے اور گیہوں اور اناج کہاں سے آتا؟ دیکھتے ہی دیکھتے قحط پڑ جایا کرتا تھا۔ بچہ جب رویا تو ماں نے جتنا بھی گھر میں آٹا تھا وہ اٹھا کر اسد کو دے دیا اور کہا کہ یہ جا کر اپنے دوستوں میں تقسیم کر دو۔ اسد خوش وہ آٹا لے کر گئے اور اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیا۔ بچے بہت خوش ہوئے، ان کے گھروں میں روٹیاں پکی۔ لیکن جب شام کو جناب ہاشم آئے تو زوجہ نے پورا قصہ اسد کا سنایا۔ یہ سن کر ہاشم کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ ہم کس طرح مکے والوں کو سیراب کریں، پانی کہاں سے لائیں اور ہم کھانا کہاں سے لائیں؟ سوچتے سوچتے اٹھے اور زوجہ سے کہا اب ہم باہر کا سفر کریں گے، اور جو بھی جانور سال میں مرتے تھے ان کی کھالیں جمع ہوتی رہتی تھیں، ان ساری کھالوں کو جمع کیا اور اونٹ پر لاد کر ملک شام چلے گئے۔ کبھی ملک مصر گئے، سردیوں میں کسی اور ملک جاتے، گرمیوں میں کسی اور ملک جاتے۔ وہ کھالیں وہاں بک جاتی تھیں اور وہاں اچھی قیمت میں وہ کھالیں بکتی تھیں، اس لیے کہ کھالوں کا کام بہت زیادہ تھا۔ کھالوں سے بہت سی چیزیں بنا کرتی تھیں، بہت بڑی صنعت تھی، اس لیے اس کی رقم اچھی ملتی تھی۔ جب وہ بازار میں کھالیں بک جاتی تو اسی رقم سے بے شمار بوریاں گیہوں کی اور جو کی خرید لیتے اور خرید کر مکے واپس آ جاتے۔ پھر ابو قبیس کی پہاڑی پر تنور لگا کر بہترین روٹیاں پکوا کر ڈھیر لگوا دیتے، اور اس کے بعد بڑے بڑے برتن تسلے لکڑی کے ہوتے اور اس میں اپنے ہی جانور حلال کر کے ان کا سالن پکاتے، شوربے والا سالن پکا کر اس میں بھر دیتے، اور اس کے بعد پہاڑی سے پکارتے مکے والوں آؤ دسترخوان تیار ہے۔ جب مکے والے آتے تو وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور وہ دسترخوان صبح سے شروع ہوتا، شام ہو جاتی، رات ہو جاتی، نہ روٹیاں پکنا بند ہوتی، نہ جانور کٹنا بند ہوتے، نہ سالن بننا بند ہوتا۔ یہاں تک کہ مکے کے بڑے بڑے شاعروں نے ہاشم کی شان میں قصیدے لکھے کہ ایسا دسترخوان تو دنیا میں ہوا ہی نہیں کہ انسان تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، پرندے آتے ہیں اور ہاشم کے دسترخوان پر کھا کے اڑ جاتے ہیں۔ اس دن سے ہاشم کا نام ہاشم پڑ گیا۔ نام ان کا ہاشم نہیں عبداللہ تھا، لیکن لوگ ہاشم اس لیے کہنے لگے کہ جب وہ سالن پکوا چکتے تو روٹیوں کو توڑ توڑ کے اس برتن میں ڈالتے آستینیں چڑھا کر، تو عربی میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈالنے کو ہشم کہتے ہیں، اور ہاشم اسے کہتے ہیں جو روٹیاں توڑ کر سب کو کھلائے۔ اس دن سے ان کا لقب ہاشم ہو گیا، تو پورا عرب ہاشم کہنے لگا، اور اب قیامت تک انہیں ہاشم ہی پکارا جائے گا، ہاشم پکارا جائے گا۔ پانی کے لیے انتظام کیا انہوں نے کہ چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنوائے، اور چشمہ زمزم سے مشکیں بھر کر لائی جاتی اور وہ حوض پانی سے لبریز کر دیے جاتے۔ جب بھی کسی کو پیاس لگتی تو وہ آ کر انہی حوضوں پر پانی پیا کرتا تھا۔ نہ پانی کی کمی تھی نہ کھانے کی کمی تھی۔ جب سرکار پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدا میں ہی سورہ قریش نازل ہوا، جس میں اللہ نے کہا ان عربوں سے کہیے کون تھا جو تمہیں روٹی کھلاتا؟ لإلاف قریش، ہم نے سردی اور گرمی کے لیے تمہارے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کر دیا، اور وہ بھوک جو تمہارے لیے خوف بنی ہوئی تھی ہم نے اس کو دور کیا۔ تو کس کے ذریعے دور کیا؟ ہاشم کے ذریعے۔ تو اللہ نے ہاشم کا قصیدہ قرآن میں پڑھا،
اب سخاوت اور ہاشم دو الگ چیزیں نہ رہی، سخاوت اور ہاشم ایک ہو گئے۔ اب بنی ہاشم کی سخاوت مشہور ہو گئی کہ سخی تو یہی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ خاندان کا ہر فرد سخی ہو گیا۔ عبد المطلب ہاشم کے بیٹے سخی، عبداللہ سخی، ابو طالب سخی، سرکار دو عالم سخی، علی سخی۔ سخاوت اس گھر کے لیے ہو گئی، کھانا ہو یا پانی، کھانا ہو یا پانی۔ اور سخاوت کے قصے پوری دنیا میں عام ہو گئے کہ روئے زمین پر ایسے سخی نہیں پائے جاتے۔ انہوں نے رزق کو عزیز نہیں کیا اپنے لیے، بلکہ کسی کو بھوکا دیکھا یا پیاسا دیکھا۔ قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ عبد المطلب نے کھوئے ہوئے زمزم کو، قبیلہ جرم جب بھاگ رہا تھا مکے سے تو زمزم کو چھپا دیا تھا، اس پر ریت ڈال دی تھی، اس کے پر مٹی ڈال دی تھی، تو کھدائی کر کے چشمہ زمزم کو عبد المطلب نے تلاش کیا۔ خود تھے اور بیٹا، پورے مکے نے انکار کر دیا تھا کہ اس گرمی میں ہم کھدائی نہیں کر سکتے، لیکن عبد المطلب نے زمزم کو تلاش کر لیا۔ جب تک حاجی زمزم پیے، عبد المطلب کے ایمان کو یاد رکھے، اس گھر کے احسان کو یاد رکھے۔ دراصل مسلمان احسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، اس کی سزا اس کو ملتی رہتی ہے۔ یہ محرم اس لیے آتا ہے کہ بزرگوں کے احسانات کو یاد دلایا جائے اور ہم اپنے بزرگوں کے احسانات کو نہ بھولیں۔ اور جب ابو طالب کا دور آیا تو ابو طالب کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے، جب دیکھتے کہ قحط پڑ گیا ہے، اونٹوں کو حلال کر دیتے اور تجارت سے پھر نئے اونٹ خرید کر لاتے اور پورے مکے کو کھانا کھلا دیتے۔ یہی کافر جو ابو طالب کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو اترانے لگے۔ ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو ہوتی ہے۔ جن کے اجداد کو ابو طالب نے کھلایا ہے، ان کافروں کی اولاد کہاں ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ ابو طالب کی سخاوت کا کیا احسان ہے، کیا احسان ہے؟ فقیر آتے اور اسی در پہ مانگتے۔ اب سرکار دو عالم کا دور آ گیا، لیکن غربت کا دور تھا۔ لیکن جب خدیجہ سے شادی ہو گئی تو خدیجہ کی دولت جہیز میں آ گئی، جناب خدیجہ کی دولت جہیز میں آ گئی، اور اسی زمانے میں قحط پڑا۔ سرکار آنکھ میں آنسو لیے ہوئے آئے، جناب خدیجہ نے کہا میرے سرتاج، آپ کی آنکھ میں آنسو، میں آپ پر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا خدیجہ، مکے کے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ کنیزوں کو حکم دیا تو شخانے کھول دیے جائیں اور جتنی بھی اشرفیاں ہیں ان کو لا کے میرے سامنے ڈھیر کر دیا جائے، کچھ بھی نہ رکھا جائے۔ خزانوں کے منہ کھل گئے، خدیجہ کے سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک طرف سرکار تھے، دوسری طرف خدیجہ۔ کہتے ہیں اتنی دولت کا انبار لگا کہ خدیجہ سے محمد چھپ گئے، محمد نظر نہیں آ رہے تھے، تو اٹھ کر کہا سرتاج، جو دولت آپ کے جمال کو مجھ سے چھپا لے، اس کو لے جا کے خیرات کر دی، دولت کو لٹا دی۔ ابھی کلمہ تو نہیں شروع ہوا، ابھی دین نہیں شروع ہوا، لیکن سرکار شہر والوں کی بھوک نہ دیکھ سکے۔ لوگ پوچھتے ہیں خدیجہ کی دولت کہاں گئی، اور کچھ احمق ہمارے اپنے یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ مت پڑھا کیجئے کہ اسلام دولت سے پھیلا۔ اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ اس میں کون سی شرم آ گئی کہ اگر دولت سے اسلام پھیلا تو کیا ہو گیا؟ یہاں اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے،
جاہل لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ دولت خدیجہ کی اٹھا کر دے دی اور کھانا کافروں کو کھلایا. ہاں یہ کھانا کھلا کر اشرفیوں سے. اگر مکے والوں سے محمد نے کہا ہوتا کہ اس کے بدلے میں کلمہ پڑھو، پہلے بات کو سمجھو، پہلے واقعات کے جزیات کو سمجھو، غور سے چیزوں کو پڑھو. نہیں سمجھ میں آتی تو اس سے پوچھو جو جاننے والے ہیں. قرآن کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا تو اس کے پاس جاؤ جو جانتا ہے. اہل بیت جانتے ہیں، قرآن جانتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں. جاہل کیوں ہے مسلمان؟ قرآن ہے اور جاہل ہے، ذکر اہل بیت ہے اور جاہل ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ شرم آتی ہے قرآن سے پوچھیں اور اہل بیت سے پوچھیں. تو جب تک مزاج میں یہ بخالت رہے گی کہ پوچھیں کیسے، کچھ لوگوں کا طریقہ پوچھنے کا یہی ہوتا ہے کہ تنقید کرتے ہیں، اب تو بتائے گا. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. پوچھنے کا طریقہ ائمہ نے بتایا ہے کہ اگر بادشاہ بھی آ جائے اور پوچھنا چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھے. علم کا احترام ہے، علم ایسے بدتمیزی سے نہیں لیا جاتا. سکھانے والے پر تنقید کر کے علم لینے کا طریقہ حرام ہے. وہ علم حرام ہو جاتا ہے کہ جس نے سکھایا ہے اس کی غیبت کرو یا اس کی برائیاں کرو.